نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جیسے ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسانی صورت میں اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی، علمی فضیلت دی اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروا کر اس برتری کا اظہار فرمایا، جنت الفردوس کا رہائشی بنایا، ان کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور اجازت دی کہ جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن بس ایک درخت کے پاس نہ جانا اور نہ اس کا پھل کھانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اس دوران ابلیس انسان کی اس قدر و منزلت کو دیکھ کر آدم اور حوا علیہ السلام سے حسد کرنے لگا اور اس دشمنی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر کے قیامت تک کے لیے آدم اور اس کی اولاد کو بہکانے کی اجازت مانگ لی۔ سب سے پہلا وار آدم اور حوا علیہ السلام پر اکٹھے کیا اور قسمیں کھا کھا کر ان دونوں کو یقین دلایا کہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، اس درخت کے پھل کو کھا کر تم لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی۔ بہرحال وہ دونوں اکٹھے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ سورہ الاعراف میں فَضَلَّهُمَا بِغَرُورٍ، اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دیا۔ قرآن میں ہر جگہ دونوں کا ذکر اکٹھے آتا ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو ان کی دلی کیفیت کا اندازہ ہوا جس میں وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، کیونکہ فوری سزا کی وجہ سے ان دونوں کی شرمگاہیں کھل گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وہ بہترین اور پرزور دعا سکھا دی جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے گناہوں سے نکلنے کا بہترین راستہ ہے۔ اس میں اعتراف گناہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اور اعتراف گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کی دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے اب آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، تاہم جنت سے نکال کر زمین پر بسا دیا گیا، ساتھ میں ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ زمین میں آدم اور حوا علیہ السلام کس جگہ اتارے گئے، اس میں مختلف آراء ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہنا نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور اتارا گیا۔ جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدم کو صفا پہاڑی اور حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا، واللہ عالم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھائی، یعنی جینے کا ہنر بھی سکھا دیا، اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ ہمارے آج کی زندگی، آج جو بھی زمینی پھل ہیں یہ جنت کے پھلوں میں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ جنت کے پھل کبھی خراب نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ آئے، پھر انہیں کاٹا، بھس سے دانے الگ کیے، پھر انہیں پیسا اور گوندھا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور پھر کھائی۔
اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا، اور پھر آج تک یہی دستور اور طریقہ رہا ہے کہ ہم سب محنت کر کے اپنا رزق کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو کثیر تعداد میں اولاد عطا فرمائی۔ امام ابن جریر رحم اللہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں دو دو کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ بہرحال ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسری کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ اکٹھے پیدا ہوئی ہو۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوتا گیا، اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہو گئے، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کی حق تلفی سے بچو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ اس عہد کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا۔ یہ عہد الست کہلاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی، اور فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی طرف جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرے عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ توحید انسانوں کی فطرت میں شامل ہے اور اسی فطرت پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر ماحول اور والدین کی وجہ سے کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے اس کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، یقیناً ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مبادہ تم قیامت کے دن کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ یعنی کہ شرک کرنے والے جو ہیں پھر قیامت کے دن ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے عہد الست لیا، اسی طرح خاص طور پر اپنے پیغمبروں سے بھی ایک الگ عہد لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کو ان کی اس اولاد میں سے پیدا ہونے والے پیغمبر بھی دکھائے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے، ان سے رسالت اور نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا۔ اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا، یا رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا، یا رب، تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دیں۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا، کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام
بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ اب ہم ایک خاص واقعے کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ قرآن میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، قابیل اور حابیل۔ سورہ المائدہ میں ان الفاظ سے کہا جاتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو۔ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ ان آیات کی تفسیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور قابیل کی بہن زیادہ خوش عقل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بجائے خود اس سے ہو جائے، اگرچہ کہ ان کی شریعت کے مطابق یہ جائز نہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا جو طریقہ تھا کہ پہاڑ پہ جا کے قربانی کا جو بھی ہوتا تھا نظر نیاز وہ رکھ دی جاتی تھی، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی جو کہ اس کو کھا لیتی تھی۔ تو جس نیاز کو آگ کھاتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ نیاز قبول ہو گئی ہے، اور جسے چھوڑ دیتی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحم اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ واللہ عالم۔ اس واقعے سے ہمیں
حابیل کے اچھے اخلاق خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہے اس لیے سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے کہ اس مظلوم کو بھی سزا ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے، یعنی ابتدا میں دونوں کی نیت ایک ہی تھی کہ ایک دوسرے کو مار دیں۔ بہرحال یہ پہلا جرم تھا جو شیطان نے دنیا میں آ کر آدم علیہ السلام کی اولاد سے کروایا۔ حسد اور تکبر کی وجہ سے شیطان نے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا، اسی طرح دنیا میں بھی حسد ہی وہ جرم تھا جس کے ذریعے سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی اور بھائی کا قتل ہوا۔ حابیل آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک فطرت، خیر اور بھلائی سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار اور اس کا حکم ماننے والوں میں سے تھا۔ اللہ کی راہ میں عمدہ اور طیب مال خرچ کرنے والا فرد تھا، جبکہ دوسری طرف قابیل کنجوس، بخیل، شیطانی راہ پر چلنے والا اور مال کی محبت میں گرفتار تھا۔ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ حابیل نے عمدہ مال قربان کیا، جبکہ قابیل نے انتہائی گھٹیا مال قربانی میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مال کی قربانی قبول کی اور قابیل کی مسترد۔ اپنی غلطی کو دیکھنے کی بجائے بھائی سے حسد کر کے قتل کر دیا۔ باپ کو بھی مورد الزام کہ آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی۔ بدلے کی آگ نے اندھا کر دیا اور انسانیت کا پہلا قاتل بنا اور تا قیامت بے گناہ قتل ہونے والوں کے گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کے ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی، کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی دے، اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا بھی عذاب اس کے لیے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اس میں خاص طور پر ظلم کے ساتھ قطع رحمی کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں، اور یہ جرم ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ صحیحین کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے اس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ البدایہ و النہایہ میں امام ابن کثیر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا فرمائی تو فرشتوں نے کہا، ہمارے مالک
یہ ہمارے لیے خاص کر دے، کیونکہ تو نے بنی آدم کے لیے دنیا پیدا کی ہے، وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کی نیک اولاد کو ان فرشتوں کے برابر کر دوں جنہیں میں نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے۔ محمد بن اسحاق رحم اللہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور ان کو اپنے بعد رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری دی۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، واللہ عالم۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے اس دن جمعہ تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم کا علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا، تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹوں کی کہانی۔ اور اب ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں ہمارے لیے کیا عملی سبق ہے۔ سب سے پہلے کہ اگرچہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد تھے جو کہ پہلا نبی تھا اور نیک اور صالح شخص تھا، اس کے باوجود دونوں کا انجام بالکل مختلف بلکہ اپوزٹ ہوا۔ یعنی کسی خاص نیک گھرانے، مسلمان گھرانے، نیک والدین، نیک ماحول ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی خصلت اور طور طریقے نہیں بدلتا، اسے اپنے غلط رویوں کی پہچان نہیں ہوتی اور خود سب کے ساتھ مل جل کے رہنے کی بجائے اس کو باپ کی اور گھر والوں کی برائیاں اور اپنی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، اور وہ اگر ہر وقت دوسروں کو بلیم اور کمپلین کرتا رہتا ہے اور اپنا تزکیہ نفس یا اپنے آپ کو اچھائی کے سانچے میں نہیں ڈالتا، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہ اس کے خیالات پر چھا جاتا ہے اور آخر کار اس سے کوئی نہ کوئی غلط عمل کروا کر چھوڑتا ہے جس سے اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس تسلی میں نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں یا ہمارا کوئی باپ یا دادا کوئی خاص بزرگ تھے تو وہ ہماری بخشش کروا لیں گے، یا ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں یا ہم خاص کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ بار بار قرآن میں جس چیز کا ذکر آتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ دو شرائط ہیں جنت میں داخل ہونے کی۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا، روز آخرت پر ایمان لائے گا اور اس کے تمام چیزوں پہ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر اور پھر
آخرت پر اور پھر قدر پر ایمان لائے گا تو اور اس کے بعد وہ نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور دوسری طرف قابیل نے دراصل حرام کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، کیونکہ اس وقت کی شریعت کے مطابق وہ لڑکی اس کی اپنی بہن تھی۔ آدم علیہ السلام نے اگرچہ اس کو سمجھایا، پھر بھی اس کی تسلی کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے قربانی میں بھی ردی مال دیا۔ ایک حرام کام کی خواہش پھر باقی حرام کاموں کے لیے بھی ایک حرام کام کی خواہش پھر باقی حرام کاموں کے لیے بھی دروازہ کھولتی ہے۔ اس لیے حرام خواہش ہی پر قابو پانا اور شیطان کے پہلے وار پر ہی اس کو شکست دینا ضروری ہے، کیونکہ پھر بری خواہش کے ساتھ شیطان دل میں اور برائیاں ڈال دیتا ہے۔ بخل، حسد، کینہ، بغض، یہ سب چیزیں پھر شیطان کی طرف سے آتی ہیں اور انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، اور نیک انسان سے کچھ سیکھنے کی بجائے وہ نیکی کو ختم کرنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کئی انبیاء اور نیک لوگوں کو قتل کیا گیا صرف اور صرف ان کی نیکی کی وجہ سے۔ پھر ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں طرح کی مثالیں دی ہیں، دو ایکسٹریم بتائی ہیں، the best and the worst۔ جہاں قابیل نے دنیا میں ایک بدترین مثال قائم کی کہ ناحق اپنے بھائی کا خون بہایا، اسی طرح حابیل نے جو نہایت نیک اور مخلص اور شریف انسان تھا، اس کے باوجود کہ اس کو اپنے بھائی کی نیت اور ارادے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گا، اگرچہ کہ حابیل طاقتور تھا اور اپنے بچاؤ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی سے جو کہا وہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت ریکارڈ کر کے ہم سب کے لیے ایک بہت ہی عظیم اور بہترین مثال چھوڑ دی، اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ دکھا دیا کہ جو صرف اولو العزم انسان ہی ہوگا وہی یہ کر سکتا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود وہ کسی سے بدلہ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل نے سورہ مائدہ میں آتا ہے، حابیل نے کہا اللہ متقین ہی کی نیاز قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیں کہ فساد نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے کہ اپنا حق اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے وسط میں گھر دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو جنتی عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے شوہر فرعون جو کہ ظلم اور تکبر کا سمبل مانا جاتا ہے، اس کے ظلم سہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بربادی کی دعا کرنے کی بجائے اللہ سے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فرعون کو یہ اور یہ سزا دینا، وہ تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اپنی فکر کے جو صبر اور برداشت ہم دنیا میں لوگوں کی طرف سے دی گئی ہوئی تکلیف اور اذیت پر کرتے ہیں، اس کا بہترین صلہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہم صبر و برداشت بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی، پھر کبھی وربلی، کبھی کوئی اس کے خلاف سازشیں، یا پھر کسی اور طریقے سے بدلے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ دفاع اور بدلے کی اجازت دی ہے، لیکن اتنا ہی جتنا کہ ظلم ہوا، اگر بدلے میں ہم ایک قدم بڑھ گئے تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ an eye for an eye and tooth for a tooth، تو اگر کسی نے ہمارا ایک دانت توڑا اور ہم کسی کے 2 دانت توڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کے ظلم سے زیادہ اس کا بدلہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن نے سلام کرنے کی بجائے کہا السلام علیکم، یعنی کہ تم پر موت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیکم، تم پر بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہونے کے ناطے ایموشنل، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہوں نے فوراً جواب دیا اس شخص کو کہ تم پر سام ہو، لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو کہا کہ آپ نے اسے کچھ کیوں نہیں کہا کہ وہ آپ کو ہلاکت کی دعا دے کر گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ میں نے جواب میں وعلیکم کہا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی پسند کرتا ہے، یعنی کہ بدلے کی قوت ہونے کے باوجود بھی انسان اگر نرمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کچھ، اور وہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ رہا تھا اور ان کو باتیں سنا رہا تھا، اور کافی دیر تک جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ خاموش اس کی باتیں سنتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مسکراتے رہے، لیکن آخر جب حضرت ابوبکر صدیق سے وہ بات برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے بھی جواباً اس کو کچھ کہا، لیکن اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ شروع میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور جو شخص مجھے باتیں سنا رہا تھا تو آپ خاموش تھے اور مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ وہاں پر سے خفا ہو کر اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری جواب میں فرشتے اس کو ملامت کر رہے تھے، لیکن جیسے تم نے جواب دیا وہاں پر شیطان آ گیا، اور جہاں پہ شیطان آتا ہے میں وہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بجائے شیطان کے قریب رہیں، اور وہ ہمارا سارا وقت جو بیکار کاموں میں وقت برباد کر دیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اپنانے کی بجائے سارا دن کرتے جلتے بدگمانی، حسد، بغض، کینہ اور برائیوں اور بدلوں کے منصوبے بناتے گزاریں۔ اپنے گھروں کو جنت کا باغ بنانے کی بجائے اپنے گھروں میں کانٹے بوئیں، سکون کی بجائے ناسکونی پیدا کریں، کبھی شوہر سے ناراض، کبھی بچوں پر غصے، کبھی سسرال اور رشتہ داروں کے گلے اور شکوے۔ بس یہی ہماری زندگی کا محور ہو، پھر رات کو شوہر کے کان بھر کر اس کی زندگی کو بھی اجیرن کریں۔ بہت ہی ڈرا دینے والی حدیث ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم عورتیں ہوں گی۔ تو یہ میرے اور آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کون سی ایسی عادتیں ہیں جن کی ہم آج اصلاح کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو فوری سزا ملی، اور اس طرح انہیں فوراً اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے ہم غلطی پر غلطی اور گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، اور احساس گناہ نہیں ہوتا۔ کوئی بڑا یا دوست سمجھائے تو افینڈ ہو کر تعلق خراب کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ گناہ کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے دل سیاہ ہو جاتا ہے اگر توبہ استغفار نہ کی جائے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جھوٹ بولتے اور چہرے پر ایک سیاہ داغ آ جاتا تو شاید ہم جلدی اپنا محاسبہ کر لیتے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ دنیا اور آخرت کی سزا آنے سے پہلے ہی ہم اپنے گناہوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی تنگی اور رسوائی سے بچ جائیں۔ ایک اور جو سیکھنے کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس شخص کا قتل ہو گیا، یعنی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی لاش کا کیا کرے اور کہاں چھپائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اس قاتل کو سبق دیا کہ کس طرح اب وہ اس لاش کو چھپا سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ سکھانا ہو تو وہ ضروری نہیں کہ کسی خاص لیکچر کے ذریعے یا کتاب کے ذریعے، بلکہ وہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے ذریعے بھی انسان کو بہت کچھ سبق دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں قرآن کی صورت میں یہ آیتیں نشانیوں کے طور پہ بھیجی ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی پھیلی بہت ساری نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کر کے ہم اپنے لیے زندگی کے بہت اچھے اصول نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک گلاب کو ہی دیکھیں تو گلاب کے ساتھ ہمیشہ ایک کانٹا بھی ہوتا ہے۔
تو زندگی میں ہمیشہ خوشیاں نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے لیے امتحان ہے۔ ہمیں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے گلاب نظر آتے ہیں اور اپنے کانٹے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ دوسرا بہت خوش ہے اور میری زندگی میں بہت امتحان ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی غور کریں تو ان کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ٹیسٹ، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ ہر ایک کا امتحان لیتا ہے، کبھی دے کر اور کبھی لے کر، دونوں صورتوں میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے ہم سب کو آنکھیں کھول کر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کے اندر، انہی وسائل کے اندر رہ کے ہم اپنے لیے کس طرح سے جنت کما سکیں۔ اور انشاءاللہ اگلی